بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ توحید کا راستہ صرف عقیدے کا سفر نہیں، یہ دل کو رب کے سوا ہر تعلق سے آزاد کرنے کا سفر ہے۔ کائنات گواہ ہے، جس نے بھی اللہ کو جانا، اس نے آخر میں اللہ سے محبت کی ہے۔ آزمائے گئے ہو، فکر نہیں کرو، نوازے بھی جاؤ گے۔ صبر کرے، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، اس پر یقین رکھے، وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے اور دعا بھی قبول ہوگی۔ تم اپنے سارے رستوں کو رب کی راہ سے مکمل جوڑ لو، وہ تمہارے لیے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ ربی، میں آپ سے ہر اس مسلمان کے لیے راحت کی طلبگار ہوں جس پر یہ دنیا تنگ ہو گئی ہے۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے، خدا تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ہی ختم کر دے۔ اور جب دل اپنے رب سے وابستہ ہو جائے تو دنیا اپنی ساری تکلیفوں کے باوجود خوشگوار لگتی ہے۔ ان تمناؤں سے کہو جو اپنے رب کی جانب رواں دواں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سنتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ کی طرف لوٹنے میں کبھی ہچکچاہٹ مت کرو، چاہے تم کتنے ہی گناہوں میں لت پت ہو جاؤ۔ اللہ جس نے تمہیں گناہ کے سائے تلے بھی چھپائے رکھا، وہ توبہ کے سائے تلے ہرگز تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ آج ایک جملہ پڑھا، دل پر ایسے لگا جیسے کسی نے محبت سے تھپ تھپا دیا۔ جملہ یہ تھا، بے شک اللہ ہمیشہ ناممکن کو ایسے طریقے سے ممکن بناتا ہے جو بظاہر سب سے زیادہ ناممکن لگتا ہے۔ اس پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے رب معجزے کرتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں، رب انہیں ان کی چاہت سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ رب سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ جب وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو بس پھر راضی ہو جائیے، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدل جاتی ہیں۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ تم اپنے سارے رستوں کو رب کی راہ سے مکمل جوڑ لو، وہ تمہارے لیے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ جو دروازے آپ کے لیے بند کرتا ہے، اس میں آپ کے لیے شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو۔ اور پھر جب آپ اس پر بھی صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیے، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تم چن لیے جاؤ تو تم بھی چن لو، اللہ کو یا دنیا کو، کیونکہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ آپ یقیناً کسی ایسے شخص کے مستحق ہیں جو دنیا سے زیادہ آپ کو آخرت کے قریب رکھے، جسے آپ کے بالوں جلد رنگت کی فکر نہ ہو، بلکہ جو آپ کے ایمان کی فکر کرے، جس کی صورت آپ کو کسی شاعر کے شعر کی نہیں بلکہ اللہ کی آیات یاد دلائے، جس کے ہونے پر آپ اپنے رب کے شکر گزار ہوں۔ دنیا سیراب کی مانند ہے جس کا توقف جستجو ہے، اور حضوری جستجو میں دل کی روح بھی تھک جاتی ہے۔ یہ زیست حضور خواب سی ہے جو آنکھ کھلتے ہی اوجھل ہو جائے، ایک بھولی بسری یاد بن جائے، اور ابلیس سے خوشبودار زہر کی مثل ہے۔ میٹھے خوابوں کی سرگوشیاں کرتا ہے، خطاؤں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور حقیقت میں ہمیں ہمارے رب سے دور لے جا رہا ہے، غیر محسوس انداز میں۔ جب تمہیں تمہاری کسی شدید خواہش کی تکمیل میں تاخیر کے ذریعے آزمایا جائے تو صبر کرو، اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ ہر وقت کا ایک مقصد ہوتا ہے، بس یقین رکھو اللہ تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب زندگی مشکل لگے تو بس یاد رکھو اللہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہر اندھیرا روشنی کا سبب بنتا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں وہ آزمائش کا وقت بڑھا رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ تو ملاقات کا وقت بڑھا رہا ہے۔ کبھی سجدوں میں رونا، کبھی تلاوت میں تڑپنا، کبھی درد میں سسکنا، یہ سب ملاقات ہی تو ہے۔